بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے آیت کریمہ 152 سورہ آل عمران، چوتھا سپارہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی ہمارا جو آج کا سبق ہے۔ ایک ہی آیت مبارکہ ہے، ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس آیت مبارکہ کا کچھ نہ کچھ مفہوم جو ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے وَلَقَدْ، اس میں قاف موٹا ہے، لام باریک، واو باریک، قاف موٹا، دال قلقلہ۔ وَلَقَدْ، آگے صَدَقَ، صاد بھی موٹا ہے، دال باریک ہے، آگے قاف موٹا ہے، صَدَقَ صَدَقَ صدقکم اللہ، لفظ اللہ موٹا پڑیے گا، اس سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے۔ وعدہ، یہاں جو مد ہے یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل۔ اذ تحسونہم باذنی، تحسونہم کے آخر میں میم ساکن، میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی تھوڑا سا آپ یہاں پہ رکیں گے۔ اذ تحسونہم باذنی، جی بِإِذْنِهِ وقف کریں گے تو بِإِذْنِهِ آخر میں کھڑی زیر کو ساکن کر دیں گے، ہا کو آگے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں جو مد ہے چھوٹی مد ہے، إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، را باریک ہے یہاں پہ۔ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ، وَعَصَيْتُمْ کے آخر میں میم ساکن، میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام شفوی ہے، دونوں میم کو ملا کے پڑھیں گے غننے کے ساتھ۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با ہو تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون کو میم سے چینج کر کے پڑھتے ہیں۔ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا، یہاں أَرَاكُم کے آخر میں بھی میم ساکن کے بعد میم تو ادغام میں شفی ہوگا یہاں پہ۔ کیسے پڑھیں گے جس کو؟ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، وقف کریں گے تو آخر میں نون ساکن کر دیں گے۔ منکم، یہاں بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف اخفا ہوگا، آخر میں میم ساکن ہے، میم کے بعد میم تو یہاں بھی ادغام شفی۔ من یرید الدنیا، من یرید یہاں ادغام ہے اور آگے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، وقف کریں گے تو آخرہ، تا کو ہا سے چینج کر دیں گے آگے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، ثُمَّ میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے۔ صَرَفَكُمْ، صاد موٹا، را موٹا، باقی اس میں باریک ہیں۔ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، عَنْهُمْ نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں اظہار حلقی۔ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اسے دھیان سے پڑھیے گا، لیبتلیکم نہیں پڑھنا، یہاں یا کے اوپر زبر ہے آخر میں۔ لیبتلیکم، لیبتلیکم آگے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، رموز اوقاف میں سے تو ہے، وقف کر دیجیے گا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا،
فضلن کی آخر میں تنوین کے بعد آئین تو اظہار حلق کی، علی المؤمنین۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، البتہ سچا کر دیا تم نے، اللہ وعدہ، اپنا وعدہ، اذ جب، تحسونہم تم قتل کرنے لگے انہیں، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، فشلتم تم نے بزدلی کی، وتنازعتم اور جھگڑا کیا، فی الامر کام میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد، ما اراکم جب تمہیں دکھایا، ما جو، تحبون تم چاہتے تھے، منکم تم سے، من یرید جو چاہتا تھا، الدنیا دنیا، ومنکم اور تم میں سے، من یرید جو چاہتا تھا، الآخرۃ آخرت، ثم پھر، صرفکم تمہیں پھیر دیا، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ اور تحقیق، عفا معاف کیا، عنکم تم سے یعنی تمہیں، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل کرنے والا، علی المؤمنین مومنوں پر۔ جی اس آیت مبارکہ کا مفہوم دیکھیے گا، اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی حکم کے بارے میں۔ یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی کچھ ڈیوٹی لگائی تھی، 50 صحابہ اکرام کو ایک اونچی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے یہاں پہ ٹھہرے رہنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ہر صورت میں یہاں پہ رکے رہنا ہے۔ لیکن جب کفار مار کھا کے بھاگ گئے تو ان صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ اب تو ہمیں فتح حاصل ہو چکی ہے، تو کیوں نہ ہم نیچے اتر کر مال غنیمت جو ہے جو صحابہ جمع کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیلپ کریں اور مال غنیمت کو جمع کرنے میں ان کی مدد کریں۔ تو وہ صحابہ اکرام جو ہی وہاں سے اس جگہ سے نیچے اترے تو کفار جو بھاگے چلے جا رہے تھے اور جن کی قیادت اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کر رہے تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جگہ خالی دیکھی تو واپس پلٹے اور انہوں نے آ کر دوبارہ اٹیک کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول تھے صحابہ اکرام، تو وہ گھبرا گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو انہوں نے ایک صحابہ اکرام سے ایک بھول ہو گئی، وہ بھول یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا، تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ ان سے ایک سستی ہو گئی، تو جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو صحابہ کرام ایک دم پیچھے ہٹ گئے کیونکہ بہت سخت جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا کفار کی طرف سے۔ لیکن یہ جو بھی معاملات ہوئے غزوہ احد کے اندر، آخری بات پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ وہ آخری بات کون سی تھی؟ البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام سے یہ جو سستی ہوئی اس کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا یا آج سے مطلب آج کل کے جو نام نہاد سکالر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں قطعاً کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان صحابہ اکرام کی طرف انگلی اٹھائیں اور انہیں برا بھلا کہیں کہ وہ بھاگے تھے، ایسا ویسا ہوا تھا۔ انہیں قطعاً کوئی حق نہیں پہنچتا۔ صحابہ اکرام روئے زمین پر ایسی ہستیاں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا ان کی تعریفیں کی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اولئک هم الفائزون، کامیاب لوگ تھے وہ لوگ تھے جن کے دلوں کو اللہ نے آزمایا اور ان کے دلوں کے اندر سوائے اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر نبی کے صحابہ کی بہت تعریفیں آئی ہیں۔ تو آج کے دور میں کسی کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان پاکیزہ ہستیوں پر انگلیاں اٹھائے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ جو غلطی وہاں پہ ہوئی، جو ان سے کوتاہی ہوئی، وہ میں نے معاف کر دی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان پہ انگلیاں اٹھانے والے؟ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔